بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر عشق جاری ہے اور کوفہ سے لشکر ہر آ چکا ہے کہ جس نے بارہا کوشش کی کہ امام علیہ السلام کو کوفہ لے جائے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پس مدینہ اور کوفہ سے ہٹ کر ایک تیسری راہ کا انتخاب ہو چکا کہ جس میں ایک جانب امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ چل رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ہر اپنے 1000 لشکر کے ساتھ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے جب بھی کبھی ہر کو موقع ملتا امام علیہ السلام سے ایک ہی بات کرتا، خدا کے لیے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو شہید نہ کر دیا جائے۔ جب امام علیہ السلام نے ہر کا یہ جملہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ہر، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا مجھے قتل کرنے کے بعد تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے؟ اس مقام پر میں وہی بات کروں گا جو قبیلہ اوس کے ایک شخص نے رسول خدا کی نصرت میں جاتے وقت کہی تھی کہ جب اس کے چچا زاد بھائی نے اس کے لیے جملہ کہا تھا کہ میں ضرور جاؤں گا اور موت کسی جوان مرد کے لیے باعث ننگ و آر نہیں ہے جبکہ اس کا ارادہ برحق ہو اور وہ مخلصانہ کوشش کرے۔ اگر میں زندہ رہ گیا تو ہرگز پشیمان نہیں ہوں گا، لیکن اگر مجھے موت آ گئی تو مجھے ہرگز ملامت نہیں کیا جائے گا، اور یہی ذلت تمہارے لیے کافی ہوگی کہ تم زندہ رہو اور ذلیل و خوار ہو کر رہو۔ یہ جملہ سن کر ہر امام علیہ السلام سے الگ ہو گیا اور تھوڑے سے فاصلے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے کاروان عشق مقام بیضا پہ پہنچا اور یہ مقام واقصہ اور عزیب الحجانات کے درمیان ایک چشمے کا نام ہے۔ اس مقام پر بھی امام علیہ السلام نے لشکر ہر سے دوبارہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی ظالم اور جابر حاکم کو دیکھے کہ جو حرام خدا کو حلال جانے اور عہد خداوندی کو توڑے، میری سنت کی مخالفت کرے اور خدا کے بندوں کے درمیان گناہ، معصیت، سرکشی اور دشمنی اختیار کرے، لیکن وہ مسلمان اپنے قول و فعل سے اس حاکم کی مخالفت نہ کرے، تو خدا پر حق ہے کہ وہ اس کو اسی ظالم و جابر حاکم کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ اے لوگو، گواہ رہو کہ انہوں نے خدا کی اطاعت کو ترک کر کے شیطان کی پیروی کو خود پر لازم کر لیا، برائیوں کو رائج اور حدود الہی کو معطل کر دیا، مال فے کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا، خدا کے حرام کو حلال اور خدا کے حلال کو حرام کر دیا، اور اس کے اوامر و نواہی کو تبدیل کر دیا ہے، جبکہ امت مسلمہ کی رہبری اور حکومت کے لیے میں ان لوگوں سے کئی درجے بہتر ہوں کہ جن لوگوں نے میرے جد کے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ تم لوگوں کے خطوط اور قاصد مجھ تک پہنچے ہیں کہ جن کے ذریعے تم نے کہا ہے کہ تم لوگ میری بیعت کر چکے ہو اور یہ عہد بھی کر لیا ہے کہ آپ کو دشمن کے مقابلے میں ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے اور میری نصرت سے بھی ہرگز دستبردار نہیں ہوگے۔ اب بھی اگر تم اس عہد و پیمان پر باقی ہو اور اپنے قول کے پابند ہو تو سمجھ لو کہ تم نے انسانی سعادت اور اقدار کو محفوظ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی فرزند زہرا ہوں، میرا وجود تمہارے وجود سے پیوستہ ہے، تمہارے اہل و عیال، تمہارے خاندان اور تمہاری اولاد حقیقت میں میری اولاد ہی کی طرح ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے عہد شکنی کی اور میری بیعت کو توڑ ڈالا تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ عمل تم لوگوں کے لیے ہرگز نیا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے میرے بابا علی، میرے بھائی حسن اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ بس جو شخص بھی تمہاری باتوں پر اعتماد کرے گا وہ یقیناً ضرور دھوکہ کھائے گا، مگر تم لوگ اپنے بخت سے منہ موڑ لو گے اور اپنے حصے کو ضائع کر بیٹھو گے، اور جو شخص بھی عہد شکنی کرے گا وہ یقیناً اپنا ہی نقصان کرے گا، اور ان قریب خدا مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام۔ مقام بیضا کے بعد امام علیہ السلام نے کہاں پر قیام فرمایا اور وہاں پر کون سے حوادث و واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔